ہے اس کو سننے کے لیے. بات کریں ان تمام تر مسائل کو ایڈریس کرتے ہیں, اور یہ بڑا زبردست موقع ہے پوری دنیا کے لیے, خاص طور پر مسلم امہ کے لیے, کہ ترکی کے جب صدر خطاب کریں گے تو بہت سے پیغامات بہت سے لوگوں کے لیے ہوں گے, اور ہم امید کر رہے ہیں کہ یہ جو پیغامات ہیں وہ مؤثر ثابت ہوں, اچھے ثابت ہوں, اور مسائل کے حل کے حوالے سے بات کریں. بہت سی چیزیں مسائل کے حل کے حوالے سے وہ اس خطاب میں کہیں گے بھی, بہت سے ایسی حکمت عملی ہے جس کے حوالے سے وہ بات کریں گے کہ کس طرح ان مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے, اور خاص طور پر پاکستان ایک دوسرے کے عوام کے لیے ماضی میں, حال میں اور مستقبل میں کیا کنٹریبیوشن, کیا کولیبریشن رہی ہے یا ہو سکتی ہے یا ہو رہی ہے. تجارتی شعبے میں جو حجم رہا ہے دونوں ملکوں کا ماضی میں, وہ اس طرح نہیں رہا جس طرح دونوں ملکوں کی دوستی ہے, پوٹینشیل ہے, اس کو اب انہانس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جو تجارت ہے اس کو مزید بڑھایا جا سکے. آپ کہہ رہی تھی کچھ. جی میں بات کر رہی تھی کہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ٹورزم میں ہم نے جو ہے وہ اگر انویسٹمنٹ کرنی ہے اپارٹ فرام بزنس, سی پیک میں تو آنا ہی ہے, تو ڈیولپمنٹ میں ہم نے سوچنا ہے ٹورزم کے حوالے سے کہ ہم کیا کیا ایسے پروجیکٹس ٹرکی کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ جو ہمیں فائدہ دیں. ہم نے اپنے کون کون سے ایریاز کو جو ہے وہ اسٹرانگ کرنا ہے. اچھا, اگر وہاں ٹرانسپورٹ پر کی میں نے جی جی بات کی تھی. ٹرانسپورٹ کا جو شعبہ ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو میٹرو بسز ہیں یا جو گرین لائن ہے اور بہت سی چیزیں ایسی جو پروجیکٹ ہیں خاص طور پہ ٹرانسپورٹ کے, وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں, ان سے ہم نے حاصل کیے ہیں. مزید کیا ٹرانسپورٹ کے شعبے میں آپ کو لگتا ہے کہ انہانسمنٹ کی ضرورت ہے؟ دیکھیے ایک تو یہ اس کو ہم اس وقت پہنچ چکے ہیں بہت معذرت کے ساتھ, اب سے کچھ دیر کے بعد آپ کو ریپبلک آف ٹرکی Honorable members, national anthems of the Republic of Turkey and the Islamic Republic of Pakistan.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم إنه عزيز حكيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم سورہ انفال کی آیات 61 تا 63 تلاوت کی گئی ہیں، جن کا ترجمہ یہ ہے: اور اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، کچھ شک نہیں کہ وہ سب سنتا اور جانتا ہے۔ اور اگر یہ چاہیں کہ تم کو فریب دیں تو اللہ تعالیٰ تمہیں کفایت کرے گا، وہی تو ہے جس نے تم کو اپنی مدد سے اور مسلمانوں کی جمعیت سے تقویت بخشی اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ اگر تم دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے، مگر اللہ تعالیٰ ہی نے ان میں الفت ڈال دی، بے شک وہ زبردست حکمت والا ہے۔ عزت و اطلاع محمد عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد
خدا کی رضا چاہتی خدا چاہتا ہے رضائے محمد. خدا چاہتا ہے رضائے محمد. خدا چاہتا ہے خدا اس کو کس پیار سے دیکھتے لقائے محمد جو آنکھیں ہیں محوے لقائے محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزت مآب جناب رجب طیب اردوان صدر برادری جمہوریہ ترکی، محترم اراکین پارلیمنٹ، میرے لیے یہ ایک انتہائی اعزاز کا مقام ہے کہ میں اس معزز ایوان کو ایک ایسی تاریخ ساز شخصیت سے متعارف کرواؤں جو نہ صرف اہل پاکستان کے سچے دوست اور قابل اعتماد بھائی ہیں بلکہ موجودہ اسلامی دنیا کی حقیقی رہنما اور دانشور ہیں. جناب رجب طیب اردوان صدر جمہوریہ ترکی، جناب صدر، 22 کروڑ عیور اور پرعزم اہل پاکستان کا یہ منتخب اور نمائندہ ایوان آپ کو دل کے گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہے. اس ایوان کو ماضی میں بھی آپ کے محترم خیالات سننے کا اعزاز حاصل رہا ہے اور ہم آج بھی منتظر ہیں کہ بدلتی ہوئی بین الاقوامی منظرنامے میں اہل اسلام کے بہادر اور باوقار پرزن کے افکار سے استفادہ کریں. جناب صدر، آپ اس عظیم ترک قوم کے نمائندے ہیں جس سے ہمارا تاریخی جذباتی لگاؤ ہے. ہمارے اجداد پہلی جنگ عظیم کے بعد ترکی کی مفادات پر آنے والے ضد کے خلاف تحریک خلافت کے پرچم تلے متحد ہوئے اور ترکوں کی دفاع کو اپنا نصب العین بنا لیا. جناب صدر، آپ کا موجودہ دورہ پاکستان ایک ایسے موقع پر ہو رہا ہے جب دنیا میں جنگ اور بدامنی کی گہرے بادل منڈلا رہے ہیں اور عالمی دہشت گردی کی ستائی ہوئی مسلم آبادیوں کو اسلاموفوبیا جیسی حقارت امیز مذہبی منافرت کا سامنا بھی ہے. آپ بخوبی آگاہ ہیں کہ گزشتہ سال اگست میں بھارت نے جس انداز سے خود اپنی ہی آئین کو پامال کر کے کشمیر کو اپنی نوبادی میں تبدیل کر دیا، مہذب دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی. مودی سرکار کے ان ظالمانہ اقدام کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ مظلوم کشمیری ہر طرح کی انسانی حقوق سے محروم کر دی گئی بلکہ کشمیر نے ایک نیا بدترین عالمی ریکارڈ بھی قائم کر دیا کہ گزشتہ 6 ماہ سے اس خطے میں مسلسل کرفیو نافذ ہے. ان حالات میں جس مرد مجاہد نے انتہائی دلیری اور بے باکی سے کشمیریوں کی ترجمانی کی وہ آپ کی ذاتی گرامی ہے. جناب صدر، اس مسئلے پر آپ کی دو ٹوک موقف پر یہ ایوان اہل کشمیر اور اہل پاکستان
آپ کو اور آپ کی قوم کو سلام پیش کرتے ہیں۔ فی زمانہ ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ کا موجودہ دور دونوں ملک کے تعلقات کو نئی جہت عطا کرے گا اور ہمارے درمیان اقتصادی اور معاشی تعاون کی بھی نئی راہیں کھولے گا۔ یہ ایوان ان تمام امور پر آپ کا اظہار خیال سننے کا مشتاق ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کے پاؤں فراست اور استدلال اس ایوان کو نئی اور کامیاب حکمت عملی سے روشناس کروائے گا۔ پاک ترک دوستی زندہ باد۔ It is my privilege and pleasure now to invite His Excellency Mr. Recep Tayyip Erdogan, President of the Republic of Turkey, to address Majlis Shura Parliament. Tayyip Erdogan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayın Başkan, Cenab Chairman, Pakistan Milli Meclisi'nin ve Senatosu'nun saygıdeğer üyeleri, Speaker Qawmi Assembly ve Muazzez Arkan Parliament, Khawatîn ve Hazrat, beyefendiler, sizleri selamların en güzeliyle میں آپ کو اعلیٰ و رفع احترام و محبت کے ساتھ سلام پیش کرتا hوں۔ Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Pakistan halkının siz kıymetli میں پاکستان کے عوام کے معزز نمائندوں کی موجودگی کے توسط سے اپنے تمام بہنوں اور بھائیوں کو بڑے عزت و احترام سے سلام محبت پیش کرتا ہوں۔ پاکستان کے اس سرکاری دورے کے موقع پر آپ سے مخاطب ہونا میرے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا باعث ہے۔ آج ہمیں اس عظیم الشان ماحول میں ہمارے دلوں میں کو یکجا کرنے کا موقع فراہم کرنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار و حمد و ثنا پیش کرتا ہوں۔ اس مشترکہ اجلاس میں مجھے خطاب کرنے کا موقع فراہم کرنے پر میں آپ سب کا الگ الگ حیثیت سے شکر گزار ہوں۔ میں اپنے اس خطاب کے آغاز ہی میں سب سے پہلے آپ سب کو ترکی کے 83 ملین بہن بھائیوں ترکیوں کی گرینڈ نیشنل اسمبلی میں عوام کی نمائندہ اراکین پارلیمنٹ کا بھی سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے اسلام آباد میں قدم رکھنے کے ساتھ ہی جس طریقے سے پاکستان کے عوام نے گرم جوشی اور محبت سے ہمارا استقبال کیا، میں اس پر پاکستانی قوم اور پاکستان کے اعلیٰ حکام کے خلوص اور مہمان نوازی پر آپ سب کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ میں یہاں پاکستان میں کبھی بھی اپنے آپ کو اجنبی ملک میں محسوس نہیں کرتا ہوں۔ اس وقت اپنے گھر میں ہیں اور اپنے ہی گھر میں آپ کے ساتھ ہیں۔ بر اعظم ایشیا کے اہم مراکز میں سے ایک میں ملاب کے مرکز رکھنے والے اور عالم اسلام کے اس جغرافیہ خطے کے اپنے آپ کو اپنے ہی گھر میں محسوس کرتے ہیں۔ ترکی اور پاکستان جیسے برادرانہ تعلقات دنیا میں شاید ہی کسی ممالک یا اقوام میں دیکھنا نصیب ہو۔ آج پاکستان اور ترکی کے تعلقات جو سب کے لیے
قابل رشک ہیں. دراصل تاریخی واقعات ہی کے نتیجے میں مضبوط اور پائیدار ہونے اور حقیقی برادران تعلقات کا روپ دیے گئے. سلطنت غزنی کے بانی محمود غزنی کے دور سے تو اس وسیع جغرافیہ کا ایک حصہ بن چکے ہیں. سلطنت مغلیہ کے بانی ترک النسل ظہیر الدین بابر نے موجودہ پاکستان سمیت تمام خطے پر تقریباً 350 سال پر حکومت قائم رکھی اور ہماری مشترکہ تاریخ پر انوچھ نقوش چھوڑے ہیں. ہمارے صدارتی نشان جس پر ترکوں کی جانب سے قائم کردہ 16 ریاستوں کے ستارے جگمگا رہے ہیں، ان میں سے ظہیر الدین بابر کی قائم کردہ مغلیہ سلطنت اور غزنیوں کی سلطنت کے ستارے چمک رہے ہیں. اردو ادب کے عظیم شاعر مرزا اسد اللہ غالب تحریک خلافت کے روح رواں جوہر برادران بالکانی جنگوں کے موقع پر سلطنت عثمانیہ کے فوجی دستوں کی مدد کرنے کے لیے آنے والے عبد الرحمن پشاوری جیسی ہستیاں ہماری مشترکہ تاریخ کے سنہری حروف سے یاد کی جانے والی ہستیوں میں سے چند ایک ہے. ترکی اور پاکستان کے تعلقات شاعر اعظم محمد اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کے قیمتی ورثے ہی کے نتیجے میں موجودہ دور تک پہنچے ہیں. انیس سو 15 میں جب ترک فوج ایک زبردست مزاحمت کے ساتھ آبنا چناکلے کا دفاع کر رہی تھی تو اس وقت محاذ سے 6000 کلومیٹر دور لاہور شہر میں ہونے والے ان تاریخی جلسوں کا مرکز نگاہ چناکلے ہی تھا. ان جلسوں کا اہتمام کرنے والے منتظمین دراصل چناکلے میں برس پکار ترک فوجیوں اور ترک قوم کی امداد کا مقصد لیے ہوئے تھے. جب ہم زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھے تو اس جغرافیہ میں جب ہم زندگی اور موت کی کشمکش میں میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس روز آپ کو سامنے آپ سے اتنی محبت کریں گے، آپ سے محبت نہیں کریں گے تو کس سے محبت کریں گے؟ اس روز لاہور کے جلسوں سے خطاب کرنے والوں میں شاہ قبل دیکھے گئے اپنے خواب کو عوام کو سنایا. علامہ اقبال نے اپنے خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ملاقات کو جذبات میں بہہ کر ان اشعار میں پرویا تھا. انہوں نے اپنے اشعار میں کہ حضرت محمد نے کہا، تم اس دنیا کے باغیچے سے ایک مہک بن کر آئے ہو، بتاؤ مجھے کیا ہدیہ تبرک لے کر آئے ہو. کہا میں نے، یا محمد دنیا میں چین ہی نہیں ہے، مجھے کوئی نظر آتی نہیں امید کی کوئی کرن. اس دنیا کے باغیچے میں ہزارہ گل و لالہ ہے موجود، لیکن نہیں ان میں کوئی رنگ و بو، سب ہی ہیں بے وفا. لیکن ایک چیز لے کر آیا ہوں میں،
صرف آنکھیں اشکبار ہو چکی تھی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے. پاکستان کے عوام نے اپنا پیٹ کاٹ کر ترکی کی جنگ نجات کے دوران جس طرح ہماری مدد کی، ہم کبھی بھی اس کو فراموش نہیں کر سکتے، نہ کریں گے. اور اب بھی، اور اس وقت کشمیر بھی ہمارے لیے وہی ہے جو آپ کے لیے تھا. کل چناکلے تھے اور آج چناکلے ہے، کوئی فرق نہیں ہے ان میں. میرے بہن بھائیوں، اپنے بھائیوں کی جنگ استقلال میں شرکت کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ دینے شوکت علی اور محمد علی جوہر کو ہم کیسے فراموش کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں بھولیں گے. ہم حیدرآباد سے لے کر اسلام آباد تک اپنے تمام بہن بھائیوں کے ترکی کے لیے اور ترکی کی جنگ استقلال کے لیے سجدوں میں گر گرا کرتے ہوئے دعائیں کرنے والوں کو بھلے کیسے بھول سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں فراموش کر سکیں گے. ہم شدید دباؤ، دھمکیوں اور غربت کے شکار ہونے کے باوجود ترکوں کو تنہا نہ چھوڑنے والے اور وفا کے پیکر ان بھائیوں کو بھلا کیسے فراموش کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں بھولیں. پاکستان کے ساتھ ازل سے چلنے والے ہمارے یہ برادرانہ تعلقات تا اب تک قائم رہیں گے، کیونکہ ہمارا قوت کا رشتہ داری نہیں، کیونکہ یہ ہمارا قوت کا رشتہ داری نہیں بلکہ دل کی لگن کا رشتہ ہے. ہماری دوستی مفاد پر مبنی نہیں بلکہ عشق و محبت سے پروان چڑھی ہے. پاکستان کا دکھ و درد ہمارا دکھ و درد ہے، پاکستان کی خوشی ہماری خوشی ہے، اس کی کامیابی و کامرانی ہماری کامیابی و کامرانی ہے. اس سوچ کے ساتھ ہم نے پاکستان میں حالیہ کچھ عرصے کے دوران آنے والی قدرتی سیلاب اور زلزلے کی تباہ کاریوں کے موقع پر اپنے تمام امکانات روئے کار لاتے ہوئے اپنے بھائیوں کی مدد کو دوڑے. 15 جولائی کی ناکام بغاوت جس میں 251 انسان شہید ہو گئے، پاکستان کے عوام کی دعاؤں کو ہم نے دل کی گہرائیوں سے محسوس کیا. پاکستان کے حکام نے دہشت گرد تنظیم فیض سے منسوبہ اسکولوں کو ترکی کے معرف فاؤنڈیشن کے حوالے کرتے ہوئے ہماری قوم کے حقیقی دوست ہونے کا ثبوت فراہم کیا. ماہ اکتوبر میں شام کے شمال میں شروع کردہ چشمہ امن فوجی آپریشن کی حکومت پاکستان اور پاکستان کے عوام نے ایک بار پھر بھرپور طریقے سے ہماری مدد کی، حمایت کی. صرف زبانی جمع خرچ کرتے ہوئے ڈیموکریسی اور انسانی حقوق کا پرچار کرنے والے اور دہشت گردوں کو بچانے کے لیے بھرپور توانائی صرف کرنے والوں کے برعکس پاکستان نے ترکی کے حق بچانے جدوجہد میں بھرپور ساتھ دیا. الازی اور ملاتیا میں آنے والے زلزلوں کے موقع پر سرکاری حکام سے لے کر ایک عام آدمی تک سے ہمیں تعاون اور یکجہتی کے پیغامات موصول ہوئے. میں اس موقع پر ایک بار پھر پاکستان کے عوام کا ترکی کے ہر دکھ و درد و خوشی میں شامل ہونے پر پاکستان کے عوام کا اور اپنے قوم کے نام سے شکر گزار ہوں. اے اللہ ہمارا یہ تعاون و اشتراک دائما قائم رکھنا. پاکستان بھائیوں کے ترکی اور ترک قوم کی دوستی پر پختہ یقین رکھنے کا طلبگار ہوں. میں ماضی کی طرح مستقبل میں بھی ہم پاکستان کا بھرپور ساتھ دینے کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اس دائرہ کار میں موجودہ دور کے اہم موضوع AFTF کے اجلاسوں میں پاکستان پر ڈالے جانے والے سیاسی دباؤ کے باوجود ہم پاکستان کی بھرپور حمایت کرنے کا آپ کو پختہ یقین دلاتے ہیں.
اسپیکر اور چیئرمین اور موزم مہمان اسمبلی، پاکستان ترقی و خوشحالی کے سفر کی جانب رواں دواں ہے۔ بلا شبہ اقتصادی ترقی کا عمل ایک دو دن میں عمل میں نہیں آتا، اس کے لیے ہمیں خوب محنت کرنی پڑتی ہے، منصوبہ بندی کرنی پڑتی ہے، ہمیں عزم، یقین اور خود اعتمادی سے کام لینا پڑتا ہے۔ ترقی کے حصول میں استحکام اور اعتماد لازم و ملزوم عوامل ہیں۔ مجھے یقین ہے کامل ہے کہ پاکستان کے قانون ساز اداروں، مجلس عامہ، عدالتوں، فوجی اداروں کے ساتھ باہمی تعاون کے ماحول میں جاری جدوجہد کا ثمرہ عنقریب ملنا شروع ہو جائے گا۔ بزنس اور سرمایہ کاری کے ماحول میں بہتری لانے کو اساس بنانے والے اقدامات پاکستان کو سرمایہ کاروں کے لیے کہیں زیادہ جاذب نظر بنا رہے ہیں۔ میں ترکی کے مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے بزنس مینوں کے ایک بڑے گروپ کے ساتھ جہاں آیا ہوں۔ نماز جمعہ کے بعد ہم انشاءاللہ ترکی پاکستان مشترکہ ورکنگ گروپ اجلاس میں سرمایہ کاروں کے ساتھ یکجا ہوں گے۔ ہم اس طرح ایک بار پھر پاکستان کی ترقی مستقبل معیشت پر ہماری اعتماد کی تائید کریں گے۔ جناب وزیر اعظم کے دورہ ترکی کے دوران باہمی روابط کو مزید تقویت دینے کے معاملے میں مطابقت قائم ہوئی تھی اور ہم نے متعلقہ حکام کو ہدایت جاری کر دی تھی۔ آج طے پانے والے اسٹریٹجک اقتصادی فریم اور عملی منصوبے کا متن تجارت سے لے کر بنیادی ڈھانچے تک، سرمایہ کاری سے لے کر ٹورزم تک مختلف معاملات میں ہمارے لیے ایک روڈ میپ ہوگا۔ علاوہ ازیں آج ہم دونوں ممالک کے مابین 2009 میں کام عمل میں آنے والے اعلیٰ اسٹریٹجک تعاون کونسل کا 6واں اجلاس منعقد کرنے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے 21 کروڑ اور ترکی کے 8 کروڑ 30 لاکھ عوام شانہ بشانہ کرتے ہوئے باہمی اعتماد تعلقات کو حق جانی سطح پر پہنچ جائیں گے۔ دوسری جانب کٹھے چلیں گے۔ دوسری جانب ہم پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جدوجہد کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ پاکستان خطے میں عدم اعتماد کے ماحول، دہشت گردی اور جھڑپوں سے بری طرح متاثر ہونے والا ایک ملک ہے۔ ہم 35 برسوں سے علیحدگی پسند دہشت گرد تنظیموں کے خلاف نبردست داعش، PKK اور فیتو کی طرح کی دنیا کی وحشی ترین تنظیموں کے ہدف میں ہونے والی ایک مملکت کے طور پر ہم پاکستان کو درپیش مشکلات سے بخوبی آگاہ ہیں۔ اس زیادہ دہشت گردی کے معاملات میں ہم پاکستان سے تعاون کو آئندہ بھی جاری رکھیں گے۔ ہمارے مسلم امت دہشت گردی سے لے کر جنگوں، مذہب پرستی کے فتنے سے لے کر مفلسی، نیونازی اور غربت کے بوجھ تلے پسی ہوئی ہے۔ پاکستان ترکی اپنی جغرافیائی محل وقوع کے اعتبار سے اس بحران سے سب سے زیادہ متاثر ممالک کی سر فہرست ہیں۔ بھائی چارگی کی اقدار پر عمل درآمد، مومن بھائیوں سے تعاون کرنا اور مشکلات میں سہارا اور مدد فراہم کرنا دین اسلام کے تقاضوں میں شامل ہے۔ ہمارے رب اس حقیقت کو سورۃ الحجرات میں اس طرح فرمایا، انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور یہ مومنوں کی معاشرے میں آپ کے بھائی ہونے کے ناطے امت مسلم کے فرد ہونے کے سے انفرادی طور پر اپنے کنبے اور ہمسایوں کے ہمراہ ہم اربوں کی تعداد میں اپنے بھائیوں کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں۔ قلیل عرصے میں مفادات، چھوٹے چھوٹے حساب و کتاب ہمارے ابدی و ازلی بھائی چارے اور دوستی سے بالاتر نہیں ہو سکتے۔ مذہب، قوم، قبیلے، زبان کا فرق عالمی سطح پر تسلیم شدہ ہمارے بھائی چارے سے ہرگز فوقیت حاصل نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی سرحد، کوئی بھی فاصلہ
mümin gönüller مومنوں arasında مسلمانوں کے دلوں کے hudut درمیان çizemez. دیوار حائل نہیں کر سکتا. Dünyanın دنیا کے neresinde چاہے olursa کسی olsun مقام پر ہی کیوں نہ ہو, Müslüman مسلمان بھائیوں کے kardeşimizin دکھ و درد derdiyle میں dertlenmek, برابر کا شریک ہونا, zulme اگر ان پر uğruyorsa ظلم ہو رہا تو onun ان کا yanında ساتھ durmak دینا bizim ہم görevimiz. سب کا فرض ہے. Çünkü کیونکہ bizim یہ inancımızda ہمارا یقین و kimden ایمان ہے gelirse کہ gelsin چاہے کوئی بھی ہو, zulme جس کا rıza, مرتکب کیوں نہ ہو, zulüm. ظلم کے سامنے رضامندی ظلم کرنے کے Türkiye olarak مترادف ہے. ہم بطور ترکی Türkiye olarak ہم بطور ترکی bu اس anlayışla مفاہمت کے ساتھ ümmetin اقوام arasındaki اقوام ayrılıkları متحدہ کے gidermek, درمیان اقوام کے درمیان تفریق anlaşmazlıklara بازی کے çözüm خاتمے, bulmak, تنازعات کا حل نکالنے, Filistin, فلسطین, Kıbrıs قبرص ve اور Keşmir کشمیر başta سمیت olmak دیگر üzere حق haklı بجانی اداروں پر davalarımıza sahip ڈٹتے çıkmak ہوئے için gayret جد و جہد gösteriyor. میں مصروف ہیں. Suriye'deki ہم شام میں çatışmalarda جنگ اور ve ملکی rejimin انتظامیہ کے zulmünden مظالم kaçan سے راہ 4 فرار اختیار milyona کرنے والے yakın 4 ملین کے sığınmacıya قریب پناہ ev گزینوں کی sahipliği yapıyor. میزبانی کر رہے ہیں. Maddi مالی اعتبار imkanları سے bizden ہم سے kat کئی kat گنا fazla امیر olan ممالک نے ülkeler شامی Suriye مظلومین کو mazlumları اپنے kaderle رحم و terk کرم پر ederken چھوڑ biz رکھا bu ہے, insanlar için تو ہم 40 ان پر milyar 40 doların üstünde بلین ڈالر سے زائد harcama yaptık. رقوم خرچ کر رہے ہیں. İdlib'le ilgili son ادلیب کے حوالے günlerde سے حالیہ ایام میں atılan ہمارے adımların اقدامات gayesi اور کوششوں کا مقصد 4 milyon 35 ملی mazlumun مظلومین کو rejimin اسد varil قوتوں کے پیر bombaları بموں کے altında حملوں کے خلاف can vermesinin جانی önüne تحفظ geçmek. فراہم کرنا ہے. Libya'dan لیبیا سے Yemen'e لے کر kadar یمن تک کے çatışmaların جھڑپوں olduğu والے her وسیع yerde رقبے میں ترکی Türkiye'nin کا اولین öncelikli ہدف hedefi kanı, خون ریزی, yıkımı, تباہ کاریوں zulmü اور آنسوؤں کے ve gözyaşını سیلابوں کا durdurmak. سدباب کرنا ہے. Bilhassa خاص طور پر İslam İşbirliği اسلامی تعاون Teşkilatı تنظیم کے عہدے dönem صدارت میں başkanlığımız sırasında ترکی نے İslam ümmetini بالخصوص ilgilendiren امت tüm مسلم konularda سے تعلق رکھنے تمام aktif bir معاملات çabanın میں içinde oldu. فعال کوششیں صرف کی ہیں. İlk ہم نے kıblemiz قبلہ اول Kudüs-ü بیت المقدس Şerif'e پر yönelik اسرائیل کے حملوں کے İsrail سامنے saldırıları باوقار karşısında پورا, özellikle خاص طور پر son zamanda حالیہ دنوں میں malum آپ جانتے ہیں gerek Sayın Trump ٹرمپ ve Netanyahu اور نتانیاہو arasındaki کے درمیان Kudüs'le ilgili القدس کے atılan بارے میں adımlar اقدامات اٹھائے جانے والے Orta اقدامات Doğu'da مشرق son وسطیٰ میں asrın حالیہ صدی yüzyılın کے barış planı diye yutturulan منصوبہ بندی کے plan پلان bir barış planı değil, وہ ایک امن bir منصوبہ نہیں ہے işgal بلکہ وہ projesi. قبضے کا منصوبہ ہے, وہ امن منصوبہ نہیں ہے. Kudüs bizim kırmızı ہم نے دنیا çizgimizdir بھر کے diyerek سامنے بیت المقدس Harem-i ہماری سر Şerif'i لکیر ہے, لہٰذا حرم شریف işgalci اہم کو İsrail کعبہ yönetiminin اسرائیل اسلامیہ insafına کے رحم و terk کرم پر نہیں etmeyeceğimizi چھوڑا جا tüm سکتا, dünyaya نہیں ilan چھوڑیں ettik. گے, ہم نے اعلان کیا ہے. Geçtiğimiz چند ہفتے haftalarda پیشتر چند ہفتے Amerikan بچتے yönetimi امریکی نظام tarafından کی جانب سے yüzyılın صدی کا planı adı منصوبہ کے altında نام سے açıklanan اعلان کردہ işgal, قبضے, الحاق ilhak اور ve yıkım تباہی کے planı منصوبے کے karşısında da برخلاف en güçlü سب سے سخت tepkiyi رد عمل کا yine مظاہرہ biz verdik. ہم نے ہی کیا ہے Vermeye devam ediyoruz. اور یہ جاری رکھیں گے. 74. Birleşmiş Milletler اقوام Genel متحدہ کی جنرل Kurulu'nda اسمبلی کی 74ویں اجلاس میں دعوی کشمیر کا دفاع کرتے ہوئے ہم نے ülkemizin اپنے bu ملک کے اس meseledeki مسئلے پر hassasiyetini حساسیت کا bir kez ایک daha بار پھر ortaya koyduk. برملا اظہار کیا تھا. Keşmirli ہمارے kardeşlerimizin کشمیر بھائیوں کو Keşmirli ہمارے کشمیری kardeşlerimizin بھائیوں کو 10 yıllardır çektiği سالہ سال سے sıkıntıların درپیش مشکلات son میں dönemde حالیہ atılan ایام میں tek اٹھائے taraflı گئے یک طرفہ adımlarla اقدامات daha سے da ağırlaştığını مزید görüyoruz. اضافہ ہوا ہے, مزید خطرناک صورتحال اختیار کر Mevcut گیا ہے. durumu پہلے ہی kötüleştiren, سے کٹن حالات کو Keşmirlilerin مزید özgürlüklerini ve کشمیر کے آزادی kazanılmış اور haklarını حاصل elinden شدہ alan حقوق کو bir چھیننے tutumun پر kimseye پارٹیوں faydası کسی کو بھی yok. مفاد میں نہیں ہوں گے. Keşmir مسئلہ sorunu کشمیر کا حل çatışma veya جھڑپوں یا پھر baskıyla değil, جبری پالیسیوں سے نہیں ancak بلکہ adalet ve انصاف و hakkaniyet حقانیت کے temelinde احساس پر çözülebilir. ممکن ہے. Böyle bir اس çözüm طریقے سے حاصل tüm کیا جانے والا ایک tarafların حل menfaatlerine تمام hizmet edecek. طرفین کے مفاد میں ہوگا. Türkiye, ترکی Keşmir مسئلہ کشمیر meselesinde کو adaletin, انصاف, barışın, امن اور diyalog ڈائلاگ yoluyla کے çözümün ذریعے yanında حل yer کرنے almayı کے جانے کے sürdürecek. موقف پر کاربند Bu رہے گا. vesileyle میں یہاں پر bu vesileyle اس طریقے سے Pakistan'ın میں پاکستان کے Afganistan barış وصول sürecine سے کہنا müsbet پاکستان کے افغانستان katkılarını سلسلے ہم da نے پاکستان çok کے değerli مثبت gördüğümüzü خدمات vurgulamak کا
قابل تحسین ہے. Türkiye olarak ترکی سلسلے میں bu süreçte اپنے دونوں ikisi de برادر ممالک kardeşimiz olan پاکستان اور افغانستان سے Pakistan ve Afganistan'a gereken desteği veriyor. لازمی تعاون جاری رکھے ہوئے ہے. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken انہی خیالات کے ساتھ میں اپنی تقریر کو نکتہ پذیر کرتے ہوئے معروف شاعر ابوالحسن حفیظ جلندری کے ان خوبصورت اشعار کے ساتھ الوداع کہنا چاہتا ہوں. sen ey mukaddes ülke, پاک سرزمین شاد و مبارک ہو. sen ey güzel diyar mesud ol. کشور sen حسین شاد ey باد. yüksek şanlı azim تو nişanesi. نشان عزم عالی شان عرض پاکستان İmanımızın merkezi مرکز şad ol. یقین شاد باد. Muhabbetiniz ve میں آپ سب کی sabrınız için انسی الفت و چاہت کا مشکور و ممنون ہوں. Rabbim ya اے رب اعلی ہم yardımcımız سب olsun. کی مدد فرما. Kalın sağlıcakla. اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ. ادھر فون میرا بج رہا تھا. کون Now I read out the prorogation order. In exercise of the power conferred by Clause 1 of Article 54 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, I hereby prorogue Majlis Shura, Parliament in joint sitting on the conclusion of its business on 14 February 2020.